السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلام کے شہزادیوں، عقیدۃ الطحاویہ کی 7ویں نشست میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے مشیت سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف یعنی مد مقابل نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کے قضاء و قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی اس کے حکم کا تعاقب کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے حکم پر غالب آ سکتا ہے۔ ہم مکمل طور پر اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ انہی چیزوں کو انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں سمجھیں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء فضلا ویضل من یشاء یخذل ویبتلی عدلا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر جسے چاہتا ہے گمراہ، رسوا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ گزشتہ عبارتوں میں ہم نے سنا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کی کل کتنی قسمیں ہیں۔ ہدایت 2 قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہدایت توفیقی، نمبر 2 ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے، اسے بے شمار برائیوں کے ارتکاب سے بھی بچا لیتا ہے، اس کے دلوں میں برائیوں کے خلاف نفرتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ دلیل سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور تمہارے دل میں کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری دلیل سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ ہدایت کی دوسری قسم ہدایت ارشاد، یہ تمام انبیاء و رسل اور آسمانی کتابوں کی صفت رہی ہے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین عدل و انصاف سے جسے چاہتا ہے گمراہی میں دھکیل دیتا ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، ذلت کی نچلی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دلیل سورہ صف آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ بس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ دوسری دلیل سورہ لیل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور نیک باتوں کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے سختی کی راہیں آسان کر دیں گے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ۔ ساری مخلوق اللہ کی مشیت کے مطابق چل رہی ہے، کبھی فضل و عدل کے ساتھ، یعنی کبھی فضل و کرم کے ساتھ، تو کبھی قانون و عدل کے ساتھ۔ معزز سامعات، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مشیت سے رواں دواں ہے۔ ہر حرکت میں اللہ رب العالمین کا ارادہ شامل ہے۔
ایک ہی وقت میں بسا اوقات مومن بندے کی آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ مصائب و سختی کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو کبھی اس کے لیے انعام و اکرام کی محفلیں سجتی ہے۔ ایسے وقت میں بندہ مومن کو اس بات پہ یقین کامل ہونی چاہیے کہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کے فضل و عدل سے رواں دواں ہے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 29 میں یوں بیان کیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ حق بات کی رہنمائی کر دیجئے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کو گلے لگا لے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ دلیل، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یقیناً ہم نے انسان کو صحیح راستے کی ہدایت و رہنمائی کر دی ہے، ایمان لا کر شکر گزار بندہ بن جائے یا انکار کر کے کفر کے کھائی میں جا گرے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَزْدَادِ وَالْأَنْدَادِ۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی مخالف یعنی مد مقابل ہے اور نہ کوئی شریک ہے۔ اللہ کی ذات بلند تر ہے۔ دلیل، سورہ نحل آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ کی سب سے بلند شان ہے اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مد مقابل کوئی نہیں۔ دلیل، سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ بندوں کے لیے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العالمین کی ذات بند کر دے تو اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کا برابر کوئی نہیں۔ دلیل، اللہ رب العالمین سورہ اخلاص آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، لا رد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره۔ اللہ کی قضاء و قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کا کوئی تعقب یعنی پیچھا نہیں کر سکتا، اور اس کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین کا کیا ہوا فیصلہ جاری ہو کر رہتا ہے۔ دلیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، اس کے تعاقب میں نہیں پڑ سکتا۔ دلیل، سورہ رعد آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلہ کو کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، یعنی اللہ رب العالمین جو بھی فیصلہ کرے اس کے فیصلوں کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ دلیل، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون لا یعلمون۔ اللہ رب العالمین اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، آمنا بذلک کلہ وایقنا ان کلا من عنده۔ ہم مکمل طور پر اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یقین کامل ہے کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ معزز سامعات، جیسا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے شروط میں جان چکے ہیں کہ یقین ایسا پختہ ہو یقین ایسا پختہ ہو کہ شک کو آنے نہ دے۔ ایک بندہ مومن کا اس بات پہ
कामिल यकीन होना चाहिए कि हमें जो भी भलाई पहुंचती है या फिर जो भी बुराई पहुंचती है, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से है। दलील सूरह निसा आयत नंबर 77 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वइन तुसिबहुम हसनातुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिका कुल कुल्लुन मिन इंदिल्लाह। अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से है। आप कह दीजिए कि सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास से है। इन्हीं चंद बातों पे मैं आज का दर्स ख़त्म करती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम सभी को अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को समझने और उसे अपने दिलों की जीनत बनाने और अपने अमली ज़िंदगी में फ़ॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।